لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو خالق ارض و سما مدبر انس و جاں ہے، اور ہزاروں درود اس کے نبی محترم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جو رحمت للعالمین اور معلم اعظم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم اپنے پروگرام کا آغاز تکبیر کے ساتھ ہی کریں گے جو آج کل کے دنوں کے مسنون عمل ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. آپ جانتے ہیں آپ کو بڑے مبارک دن آج کل ملے ہوئے ہیں، اور ان کی فضیلت بھی آپ کے لیے ہر وقت یہ ریمائنڈر آتا جا رہا ہے کہ ان 10 دنوں کی فضیلت جو ہے پورا سال کے دنوں کی عبادت سے ان کا اجر و ثواب نہایت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج تو جمعہ کا مبارک دن بھی ہے، اور یہ ساتھ بھی جو آپ پا رہے ہیں یہ بھی کہہ لیجئے کہ عصر کے بعد کی یہ وہ ساعتیں ہوتی ہیں جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی ہوئی ہے کہ جمعہ کے روز ایک ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں. تو اکثر علماء اس کے اوپر متفق ہیں کہ وہ عصر کے وقت کی ساعت کی بات ہوتی ہے. اللہ کریم ہمیں دعائیں مانگنے والوں میں شامل فرما دے، اس لیے کہ دعا عبادت کا مغز ہوتی ہے. آپ نے حدیث مبارکہ ایک سنی ہوئی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی، جن کی دعا رد نہیں ہوتی. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دن جو آج کل آپ کو دیے گئے ہیں یہ عبادت کے دن ہیں، اور آج ہم ایک ایسی تسبیح بھی بتائیں گے اور اس پہ بات کریں گے جس کا اجر و ثواب انتہائی زیادہ ہے، اور آج کل کے دنوں میں تو پڑھی جانے والی بہترین اذکار اور بہترین تسبیح ہے. سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ 3 قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی ہے. ایک تو کہہ لیجئے عدل کرنے والے حکمران کی، ایک مظلوم کی، اور ایک اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والوں کی. اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے. مسلم شریف کی ایک روایت ملتی ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کے الفاظ آتے ہوتے ہیں سبق المفردون، کہ مفردون جو ہیں وہ سبقت لے گئے. ساتھیوں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب مفردون کون ہیں؟ فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ آگے بڑھ جانے والے ہوتے ہیں، یہ سبقت لے جانے والے. آپ نے سورہ واقعہ پڑھی تھی، وہاں پہ بھی 3 گروہوں کا تذکرہ آتا ہے. ایک السابقون ہوتے ہیں سبقت لے جانے والے، اور دوسرے کہہ لیجئے جو سیدھی طرف جو ہیں چلنے والے اور سیدھی راہ پہ رہنے والے. یہ آپ کو معاملات جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. جو تیسرے ہیں وہ پیچھے رہ جانے والے، ان کا معاملہ آتا ہے. تو یہ جو ذکر ہے وہ ذکر کیا ہے؟ یہ بڑے خوبصورت سے باتیں جو ہیں یہ ریمائنڈر ہی ہوتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھا کیجئے اللہ رب العزت نے اسی لیے آپ کو ہر وقت کوئی نہ کوئی ریمائنڈر آپ کے پاس آتے رہتے ہیں. چاہے کہہ لیجئے عشرہ ذوالحجہ کی صورت میں، اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا، اس کے کئی ریمائنڈر آ جائیں گے،
हकीकत में ये रिमाइंडर क्या है कि अपनी जुबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखिए, अपनी सोचों को अपने रब के साथ कह लीजिए लगाए रखिए, अपने अमलों में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जारी रखिए। ये हकीकत में अल्लाह के साथ जुड़े रहने के मामलात और रिमाइंडर होते हैं, और ये आपको ये तज़किरे दिए जाते हैं। बड़ी खूबसूरत सी हदीस मुबारका है, और आजकल पढ़ी जाने वाली तस्बीह भी यही आपको बताई जाती है कि सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्सर औकात हम सुनते हैं और बाज़ दफ़ा शैतान हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें भुला भी देता है, तो इसलिए कुरान का नाम कुरान रखा गया कि बार बार पढ़ा जाए, ताकि अगर किसी वजह से शैतान भुला भी दे तो दोबारा आप उसको पढ़ लीजिए। इसी तरीके से आगाए दो जहां के फरमान होते हैं, उनको भी बार बार पढ़ते रहिए और साथ साथ अपनी जिंदगियों का हिस्सा रखिए। बड़े अच्छे से अल्लामा इकबाल ने अल्फाज लिखे थे, बड़े प्यारा सा रिमाइंडर लगता है, लिखना नहीं आता मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर, पढ़ने के लिए आ, गर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, लारईब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर, इकबाल तुझे आ जाएगा जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। तो ये कह लीजिए कि इतना खूबसूरत मामला आपके लिए एक रिमाइंडर आता है कि आप अपनी जिंदगी में किन चीजों को पढ़ते रहिए। जब हम जिक्र अल्लाह करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा था कि आजकल जो पढ़ी जाने वाली चीज़ें हैं, उनमें से तकबीरात हैं, उनमें तहमीद है, उसमें तहलील है, यानी तकबीर अल्लाहु अकबर कहना, तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कहना, तो तहलील ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इसी तरीके से अल्लाह के तज़किरे को जारी रखिए। जब हम जिक्र अल्लाह करते हैं, कुरान का तर्जमा जब आप पढ़ते हो तो आप इस बात से वाकिफ होंगे, एक कुरान की आयत आती है, अल्लाह का कुरान कहता है, ये जो पाकीज़ा अल्फाज हैं, ये आसमान की तरफ बुलंदियों की तरफ चढ़ते हैं, ये ऊपर बुलंद होते हैं। तो ये कह लीजिए कि जब आप इस हदीस मुबारका को देखते और सुनते हो तो आपको पता चलता है, सहीहैन की रवायत है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अज़कार आप करते हैं, जो ज़िक्र अल्लाह करते हैं, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ते हैं, ये अल्फाज क्या हैं? ये अल्लाह के फरिश्ते ये आपके ज़िक्र को आपकी आवाज़ों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ बुलंदियों पे ले जाते हैं, और ये जो अज़कार हैं अल्लाह के अर्श के आस पास चक्कर लगाते हैं, और ये कह लीजिए इनकी आवाज़ ऐसे बिनबनाहट होती है जैसे कि शहद की मक्खियों की बिनबनाहट होती है, और ये जिक्र आपकी ज़ुबानों से आपकी आवाज़ों से किया गया, ये कह लीजिए अर्श के इर्द गिर्द चक्कर लगाता, यानी तवाफ करता, और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास, आपके अर्श के पास आपके जिक्र पहुँचते हैं, और वहाँ पे ये जिक्र चलते और होते हैं। आपने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह का कुरान कहता है, तुम मेरे तज़किरे करो, मैं तुम्हारे तज़किरे करता हूँ। तो क्या ही खूब हो कि हमारे ज़ुबानों से निकले गए कलमात, हमारी ज़ुबानों से अदा की गई हमारे रब की तारीफ़, और ये तारीफ़ी कलमात जो हैं, ये अल्लाह के अर्श के आस-पास घूमते रहें, और ये हमारी आवाज़ों के साथ किए गए ये तज़किरे हमारे रब के अर्श के पास रहें। तो ये इतने ज़रूरी हैं, ये कह लीजिए सिर्फ़ और सिर्फ़ अशराए हज्जत, ये कह लीजिए ज़ुल्हिज्जा के लिए नहीं, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए अपने आप को लेके चलिए और रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बनाइए। इसीलिए तो ये चीज़ें आपको बार-बार सिखाई जा रही होती हैं कि इनको छोड़ ना दिया कीजिए। रमज़ान के मामलात आपके पास आए, रमज़ान गुज़रने के बाद वो जो आपकी रूटीन थी, उसको खैर-बद ना कह दीजिए। आप उस रूटीन को, सहरी में उठने की रूटीन को ज़िंदगी में जारी रखिए। ये तहज्जुद का वक़्त होता है, क़ियामुल लैल को ज़िंदगी में जारी रखिए, खूबसूरत कह लीजिए दुआओं का वक़्त होता है। तो इसी तरीके से आपके लिए ये जो भी इबादत सिखाई जाती हैं, इनको सिर्फ उन चंद दिनों के लिए महदूद ना रखें, इनको अपनी ज़िंदगी में जारी कर लें, ज़िंदगी का हिस्सा रखें। हदीस मुबारका जिसकी बात मैं कर रही हूँ कि बड़ी ज़रूरी सी तस्बीह है और बहुत ज़्यादा अजर वाली, उसको देख लीजिए। सहीहैन की रवायत है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो अल्लाह का बंदा, जो शख्स भी एक बार अल्लाहु अकबर कह दे, यानी एक बार अल्लाहु अकबर अगर कह दे,
تو اس کو کتنا ثواب ہے، اور اگر وہ 100 بار اللہ اکبر کہتا ہے، 100 بار اگر اللہ کا بندہ اللہ اکبر کہہ دے تو وہ ایسے ہے جیسے کہ 100 اونٹ اس نے سازو سامان سے لدا ہوا رب کی راہ میں پیش کر دیا، اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا۔ اگر وہ 100 بار اللہ اکبر کہتا ہے تو 100 اونٹ سازو سامان سے لدا ہوا رب کی راہ میں پیش کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے، حدیث صحیحین کی بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کا بندہ 100 بار سبحان اللہ کہہ دے، سبحان اللہ بڑا چھوٹا سا ہلکا سا کلمہ ہے زبان کے اوپر، کہہ لیجئے جو 100 بار سبحان اللہ کہہ دے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا کریں گے، 100 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر عطا ہوگا۔ یہ کہہ لیجئے کہ نارملی اگر ہم سوچیں تو اتنے اجر و ثواب پانا اور اتنی بڑی اماؤنٹ اور اتنے بڑے لیول پہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہو سکتا ہے ہمیں مشکل لگے، یا کہہ لیجئے ہمارے لیے وہ ناممکن بھی محسوس ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو اللہ رب العزت کے تذکرے ہیں اور یہ جو تسبیح ہے پڑھنا، اس سے اتنا اجر و ثواب، اور پھر اگر ان دنوں میں پڑھے گا، ان دنوں میں یہ جو اس عشرہ کے دن ہیں تو اس کے وہ پچھلی دفعہ بھی ہم بات کر رہے تھے کہ 700 گنا اس کے اجر و ثواب کو بڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے جو اللہ کا بندہ 100 بار الحمدللہ پڑھے، الحمدللہ، کوشش کیا کیجئے جب ہم یہ چھوٹے چھوٹے کلمات بولتے ہیں تو سننے والے بھی اپنی زبان سے وہ بول دیا کریں، اس لیے کہ یہ بعض دفعہ ہمارا وہی کہہ لیجئے کان جس چیز کو سنتے ہیں، جب دل اس کی تصدیق کرتا ہے تو زبان وہ جملہ ادا کر دیتی ہے، تو الحمدللہ بول دیا کیجئے، ساری کی ساری تعریف اسی اللہ کے لیے ہے۔ جو 100 بار الحمدللہ پڑھے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا اجر و ثواب پائے گا جتنا کہ میدان جنگ میں 100 گھوڑا بھیجنے کے برابر ہوگا۔ میدان جنگ میں 100 گھوڑا وہ اپنی طرف سے بھیجے، اتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا 100 بار الحمدللہ پڑھ دینے سے۔ اس کے بعد ہے جو اللہ کا بندہ 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ دے۔ اب یہ اتنا پیارا سا لگتا ہوتا ہے، یہ بات اتنی پیاری اور اتنی ضروری لگتی ہوتی ہے کہ جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ دے، فرمایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر دے گا جیسے کہ زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو اس کے لیے اجر و ثواب سے بھر دیا جائے گا، زمین و آسمان کے خلا کو اس کے اجر و ثواب سے بھر دیا جائے گا جو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھ دے گا۔ یقین جان جائیے، فرمایا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کچھ کلمات جو ہیں وہ زبان کے اوپر بڑے ہلکے اور میزان میں بہت بھاری ہیں، انہی میں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، زبان کے اوپر بہت ہلکا ہے لیکن میزان میں 100 بار اگر ہماری زبان سے یہ نکل جائے تو زمین و آسمان کا خلا اجر و ثواب سے بھر جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق دے کہ ہم آج کل جتنی زیادہ، حدیث مبارکہ میں بتایا جاتا ہے کہ آج کل ہم جتنی بھی کوشش کر سکیں اس کے اوپر کریں۔ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ کا نام بتایا جاتا ہے کہ جب یہ عشرہ شروع ہوتا تھا اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے کہ جیسے بہت بڑے سے کسی محاذ کی تیاری کر رہے ہیں۔ ایسے ہی جب کہہ لیجئے رمضان کی بات ہوتی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کا یہی معمول ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو ایسے کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے کہ چند گنے چنے دن ہیں تو ان کی ہم تیاری کر لیں۔ یقین جانیے کافی دن گزر گئے ہیں، بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں، اور اوپر سے یہ مبارک جمعہ کا دن، اس جمعے کے دن کی بھی فضیلت دیکھ لیجئے، حضرت آدم علیہ السلام اسی دن پیدا ہوئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی توبہ بھی اسی دن قبول ہوئی، فرمایا اسی دن اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت بھی قائم ہوگی۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ بڑی فضیلت کا حامل ہے یہ دن، اور اس میں پھر وہ ساتھ
جو قبولیت دعا کے ساتھ ہوتی ہے۔ یاد رکھا کیجئے جمعے کے ریمائنڈر بھی ہیں، درود پاک کو اپنی زبان سے جاری کر دیجئے۔ جمعہ کے دن جتنا زیادہ آپ درود پڑھ سکتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر درود بھیجا کیجئے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، تو ہم کون ہوتے ہیں سستیاں دکھانے والے، کاہلیاں کرنے والے؟ ہمیں تو کہہ لیجئے کوشش کر کے بار بار اس کو پڑھنا ہے اور بار بار پڑھتے جانا ہے، اور پھر اوپر سے عشرہ یہ والا ہو، اور یہ کہہ لیجئے دن یہ والے ہوں، اور یہ تو آپ کے لیے اور زیادہ اجر و ثواب کی بات ہے۔ جمعہ کے دن حدیث رسول کے مطابق سورہ کہف جو ہے اس کو بھی پڑھا کیجئے، اور جو کوئی جمعہ کے روز سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے، کہہ لیجیے اس جمعہ سے لے کے اگلا جمعہ تک اللہ رب العزت کے حکم سے اس کی ہر قسم کے شر سے حفاظت کی جاتی ہے، یہاں تک کہ اگر فتنہ دجال بھی ہو تو اس سے بھی اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے یہ ایک نور ہوتا ہے جو ایک جمعہ سے لے کے اگلے جمعہ تک کہہ لیجئے وہ اپنے حصار میں اپنے پڑھنے والے کو رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ جانتے ہوتے ہیں اس میں جو واقعات بتائے جاتے ہیں، جو قصے آتے ہیں، وہ بھی ریمائنڈر ہوتے ہیں، ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ریمائنڈر آتے ہیں تاکہ ہمیں جمعہ کے جمعہ یہ ریمائنڈر مل جائیں۔ اگر بادشاہ ہیں تو کس طرح کا اسلوب ہونا چاہیے، ذوالقرنین کو دیکھ لیجئے۔ اگر کہہ لیجئے علم کی بات ہے تو حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھ لیجئے۔ یہ اگر وہ اصحاب کہف کی اگر نوجوان ہیں اور کہہ لیجئے توکل رب پہ ہے تو اصحاب کہف کو دیکھ لیجئے، جب انہوں نے رب پہ توکل کیا تو اللہ رب العزت نے کیسے ان کی حفاظت کی اور 309 سال کے لیے ان کو سلا دیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے سورج کے رستے کو بھی تبدیل کر دیا۔ اور یہ کہہ لیجئے یہ سارے ریمائنڈر آپ کے پاس آتے ہوتے ہیں، اس لیے سورہ کہف کو بھی اپنی زندگی کا حصہ رکھیے اور جمعہ کو پڑھنا نہ بھولا کیجیے۔ اگر کوئی پوری سورت کو نہیں پڑھتا تو وہ کیا کرے؟ وہ پہلی 10 آیات جو ہیں ان کو یاد کر لے اور ان کو پڑھ لیا کرے۔ کچھ اور مفسرین کی رائے ہوتی ہے کہ پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات ان کو پڑھ لیا کریں اگر پوری سورت نہیں پڑھتے تو، نہیں تو کوشش کیجئے کہ آپ جمعہ کے روز پوری سورت جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کیا کریں، سورہ کہف کو پڑھا کریں۔ اس کے ساتھ آ جائیے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ جو اذکار آج کل آپ نے کرنے ہوتے ہیں، ایک تو ہم اکثر آپ کو ریمائنڈر یہ بھی ہوتا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کلمے کو اپنی زبان سے جاری رکھیے۔ اتنی اس کے اندر یہ کہہ لیجئے اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، یہ بھی یاد رکھیے۔ تو یہ جو ہے اس کے ادا کرنے سے جو شر ہے وہ کوسوں دور چلا جاتا ہے، وہ آپ سے یعنی کوسوں دور۔ بعض روایات میں آتا ہوتا ہے جیسے کہ آپ اذان کی بات سنتے ہوتے ہو کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جو شیطان ہے وہ عالم ارواح کی طرح اتنا دور وہ کہہ لیجیے چلا جاتا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب آپ کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ بولتے ہو تو شر جو ہے وہ آپ سے کوسوں دور شیطان جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ کلمہ جب ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو یہ اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ مل جاتا ہے۔ آپ نے پڑھا تھا تفسیر ابن کثیر کی بات آپ پڑھتے ہوتے ہو، بڑی پیاری سی یہ بات لگتی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ذکر زمین والوں کے لیے منتخب کیا اور ایک ذکر آسمان والوں کے لیے منتخب کیا۔ جو زمین والوں کے لیے ذکر منتخب ہوا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور جو آسمان والوں کے لیے ذکر منتخب ہوا ہے یہ تسبیح آسمان والوں کی ہے، فرشتوں کی تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی ہے۔ تو یہ کہہ لیجئے کہ یہ تسبیح جو ہے اس کو بھی اپنی زبان سے ان کلمات کو آپ ادا کرتے رہیے۔ یہ کوئی لمبے چوڑے سے کہہ لیجئے معاملات نہیں ہیں، بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، یہ 10-10 منٹ کی بات ہوتی ہے، اور آپ کی روح کو اتنی تسکین ملتی ہے، اتنا آپ کو، اور یہ محسوس تب ہوگا جب آپ یہ ذکر کریں گے اور فیل کریں گے۔ جب آپ ذکر اللہ کرتے ہیں تو محسوس کیا کیجئے اس کی تاثیر، اس کا کہہ لیجئے محبتیں اپنے دل کے اوپر چیک کیا کیجئے کہ دل کے اوپر اثر ہوا کہ نہیں۔ اگر اثر نہیں ہوا الفاظ میں اور محبت کی چاشنی ڈال دیجئے، الفاظ میں اور اخلاص ڈال دیجئے،
अल्फाज में और दर्द डाल दीजिए और फिर जुबान से बोलिए। जब आप समझ के अल्फाज को बोलेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह, इतने प्यारे जुमले, यकीन मानिए ऐसे लगता है बड़ा सा एक इत्मीनान का पैमाना आपके दिल में उंडेल दिया गया है। तो जब ये तस्बीहात आप करते हैं, ये कुछ मिसालें बड़ी छोटी छोटी सी खूबसूरत लगती होती हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप जिनके जायकों से फेमिलियर होते हो, जिनके टेस्ट आप जानते होते हो। दुनिया के कुछ खाने होते हैं, कुछ मशरूब होते हैं, कुछ कह लीजिए डिशेस होती हैं, अगर उनके नाम लिए जाएं जिनसे आप वाकिफ हैं, जो आपको पसंदीदा हैं, वही कह लीजिए अक्सर हम बात करते होते हैं अगर बिरयानी की, या कह लें कि चपली कबाब की, या मुतंजन की, या कह लीजिए किसी चीज़ की, इस तरह की बात हम करते हैं, तो आप जानते हैं कि बाज़ दफ़ा अगर हम उन जायकों से फेमिलियर हैं तो हमारे मुंह के ग्लैंड्स में हरकत आ जाती है और मुंह के अंदर पानी भर आता है। क्यों? इसलिए कि आप उन जायकों से फेमिलियर हो। आपके फेमिलियर होने से जब वो अल्फाज अपने मुंह से निकालते हो तो आपके जिस्म के अंदर जो सिस्टम अल्लाह ने रखे हैं, उन सिस्टम के अंदर वो हरकत और वो हरारत आती है कि वो एक रतूबत पैदा कर देते हैं। ये कह लीजिए गज़ा को काबिल हजम करने के लिए जो रतूबत पैदा होती है वो जारी हो जाती है। किस वजह से? इसलिए कि आप उन जायकों से फेमिलियर थे। हम अल्लाह के जिक्र तो करते हैं, लेकिन उन अज़कार की जो कह लीजिए तासीर है, जो उनके अंदर एक मोहब्बतें हैं और जो उनका असर और जो उनका कह लीजिए रहमतें और फजल है, हम उससे वाकिफ नहीं होते। हम उनके तर्जमे से, मानी मफहूम से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन अल्फाज की खसूसियत से हम वाकिफ नहीं होते, जानते नहीं हैं। इसलिए हमारी जुबान ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह 100 बार भी कह देती है तो हमें पता नहीं चलता। यकीन जानिए, जैसे दुनिया के जायकों से आप जब वाकिफ होते हैं तो आपके सामने अगर नाम लिया जाए तो आपके मुंह में पानी भर आता है। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह से आप वाकिफ हो जाएं तो यकीन जानिए रूह मोहब्बत और ईमान से लबरेज हो जाती है। तो हमें ये ज़िक्र अल्लाह के तर्जमे और मानी और मफ़हूम को भी जानना है कि ये हम क्या कह रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम अपने रब के कौन से नाम की तस्बीह कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतम व असीला। अपनी जुबान से जारी रखिए। आजकल तो तीसरा कलमा जो है उसको भी विर्दे जुबान कर लीजिए। तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। आप जानते हैं ये सारी तस्बीहात का मजमूआ है। ये तीसरा कलमा भी आपके पास ये आपकी सारी तस्बीहात का मजमूआ बन जाता है। इसलिए इस कलिमे को भी अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। आपने एक हदीस मुबारका सुनी थी कि जो कोई एक बार तीसरा कलमा पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल से जन्नतों में उस बंदे के नाम का एक खजूर का दरख्त लगा दिया जाता है। तो ये कह लीजिए हम अक्सर औकात कोशिश करते होते हैं कि ज़मीन पे कहीं न कहीं हम कोई दरख्त ही लगवा दें ताकि वो सदका जारिया हमारे लिए बन जाए। कोशिश करें ज़मीन पे भी दरख्त लगवाएँ और जन्नतों में भी अपने नाम के दरख्त लगवाएँ। उसके लिए आप तीसरा कलमा जो है उसको ज़ुबान से जारी कर लिया कीजिए। ये चंद मिनटों के काम होते हैं, लेकिन बड़े-बड़े अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी झोलियों में डाल देता है। यकीन जानिए हम बड़े फ़कीर हैं, हमें बड़ी ज़रूरत है, हमारी झोलियाँ नेकियों से खाली हैं, हमें इन झोलियों को नेकियों से भर लेना है। रब्बी इन्नी अंज़लतु इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए अल्लाह जो नेमतें तेरे पास हैं मैं उन सारी नेमतों का मोहताज हूँ, अल्लाह वो नेमतें मेरी झोली में डाल दे। तो ये कह लें कि दुआएं मांगा कीजिए, ये दुआओं के दिन हैं। उसके बाद आप जान रहे हो यौम अरफा वो तो है ही दुआओं का दिन। अपनी ज़ुबान को आजकल बड़ी याद करके दुआएं ज़ुबानों से निकालते रहिए।
कोई ख़ास दुआ मख़सूस नहीं है कि आपने फ़लाँ दिन फ़लाँ घड़ी यही दुआ करनी है। जो दुआ जिस ज़ुबान में आप कर सकते हैं वो कीजिए। तकबीरात जिस तरीके से आपको बताई जा रही हैं उनको अपनी ज़ुबान से जारी रखिए। एक छोटे से वक़्फ़े के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. वेलकम बैक। टेलीफोन कॉल्स ओपन हैं, जो बात करना चाहें वो कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं इस दिन के बारे में कि इस दिन में कौन कौन सी तस्बीहात ज़्यादा अफजल हैं। तो कोशिश करें कि वो तस्बीहात, वो तज़किरे अपनी ज़ुबानों से जारी कर दें। ये जो 10 दिन आपके पास हैं, आधे से ज़्यादा गुजर चुके हैं, बहुत थोड़ा सा टाइम है, गिने चुने से दिन हैं, उनमें बहुत मेहनत कीजिए, बहुत अपनी ज़ुबानों से ज़िक्र अल्लाह कीजिए। कोशिश करें जो नफ़ल के रोज़े रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, वो रोज़े भी रखें। यौम अरफ़ा का रोज़ा तो आप जानते हैं, 1 साल अगले और 1 साल पिछले गुनाहों का कुफ़ारा होता है। तो यौम अरफ़ा का रोज़ा जो है उसको भी रखिए। कोशिश कीजिए उस दिन रोज़ा रखिए और साथ अज़कार भी करते रहिए। अपनी ज़ुबान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तज़किरे, अल्लाह की बड़ाई बयान कीजिए। और साथ जैसे कि हम बात कर रहे हैं तकबीरात का, तो आपको बताया ही जा रहा है। कुछ उलमा ये कहते होते हैं कि आप हर नमाज फ़र्ज़ के बाद कुछ तकबीरात पढ़िए। और सहाबा इकराम से जो आपको चीज़ें मंसूब मिलती हैं वो ये कि हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते तकबीरात को अपनी ज़ुबानों से जारी रखा करते थे। तो ये जो है आप अपनी इन तकबीरात को जारी रखिए। ये ईद के, ये कह लें कि चौथे दिन की असर तक आपकी तकबीरात जो हैं वो चलती रहती हैं। तो आपने इनको पढ़ते जाना है। और इतने खूबसूरत से ये छोटे-छोटे से नाम रब के और तारीफ़ अल्लाह की बड़े-बड़े से मीज़ान के अंदर आपके लिए अजर व सवाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। तो ये कहें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए ये रहमतों और फ़ज़ल के दरवाज़े खुले हुए हैं। जितना जिसका जी चाहता है अपने लिए झोलियाँ भर ले। ये बड़े खूबसूरत से दिन हैं और इनमें कह लीजिए एहसान अल्लाह के कि अल्लाह ने हमें सेहत भी दी है, ताकत भी दी है, बोलने की भी ताकत दी, समझने की भी सलाहियत दी। तो हम बोलते हुए और समझते हुए अपने रब की तस्बीह बयान करें। आपने सूरह रहमान पढ़ी है, इतने प्यारे से अल्फाज उसके आते होते हैं, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलकल इंसान अल्लमहुल बयान। इतनी प्यारी सी, इतनी खूबसूरत ये 4 आयात और उनके इतने मानी मफ़हूम आते हैं कि क्या मेरे रब की शान और उसकी ज़ात और क्या उसका रहम है और क्या उसकी मोहब्बतें हैं कि उसने हमें कुरआन सिखा दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, उसने कुरआन सिखा दिया। कुरआन की तिलावत कीजिए, सुबह शाम ज़िक्र कीजिए। बात को जारी रखेंगे, कॉलर मौजूद है हमसे बात करने के बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो तकबीरात होती हैं ये किस दिन शुरू होती हैं और किस दिन ख़त्म होती हैं? जी, मैं बता देती हूँ आपको। तकबीरात जब आप ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख लेते हैं, तो आप फिर कह लीजिए तकबीरात उस दिन पहली ज़ुल्हिज्जा से शुरू हो जाती हैं और ईद का जो यौम नहर है और फिर अगला दिन दूसरा होता है, फिर तीसरा होता है और चौथे दिन असर तक होती हैं। अय्याम तशरीक जिनको कहा जाता है, ये कह लीजिए वो वहाँ तक आपकी तकबीरात ईद के चौथे दिन असर तक होती हैं। अल्लाह करीम हमें पढ़ने की तौफ़ीक दे। ये बड़े खूबसूरत से कलिमात हैं। वहाँ पे हाजी तो हाज़िर हुए हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ, और हम भी कह लीजिए अपनी कोशिशों के साथ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर के साथ अपने रब की बड़ाई बयान कर रहे हैं। अल्लाह करीम हमारी दुआओं को और कोशिशों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी मोहब्बतों को कबूल फरमाए।
جی, تو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ جتنا زیادہ سے زیادہ کہہ لیجیے اپنی زبان سے ذکر اللہ کر سکتے ہیں, قرآن پڑھ سکتے ہیں, قرآن کو پڑھیے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود بھیج سکتے ہیں, اس کو درود کو پڑھتے رہیے. اور درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں اس لیے کہ یہ جو دن ہے اور یہ جو حج کا رکن ہے اور جو حج کی عبادات ہیں یہ آپ جانتے ہوتے ہیں سنت ابراہیمی اور سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. تو یہ کہہ لیجئے یہ جو درود پاک ہے یہ بڑا خوبصورت سا ہے, اس لیے کہ آپ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں کے لیے دعا کرتے ہیں. تو یہ آج کل پڑھنے کے لیے بہت خوبصورت لگتا ہوتا ہے کہ آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ کہہ لیجئے آپ درود کو پڑھتے جائیے. آپ جانتے ہیں جب ایک بار آپ درود پاک پڑھتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک بار درود بھیجیں, کائنات کا مالک آپ کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے, آپ کے اوپر 10 رحمتیں اترتی ہیں, آپ کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں, آپ کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. اور ایک چیز ضرور یاد رکھا کیجئے, یہ گنتی اللہ رب العزت کی ہے, یہ ہماری گنتی 1 2 3 کا معاملہ نہیں ہے, میرے رب کے 1 2 3 اور 10 کی بات ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت کے تو وہی کہہ لیجئے اگر ساعت کی بات کریں تو وہ قیامت کی گھڑی کی بات ہے, اگر دن کی بات کریں تو قرآن کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ قیامت کا دن, حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہے, ایک دن جو قرآن میں بتایا جاتا ہے تو قرآن کی آیت کے مطابق ہی. تو اس لیے یہ آج کل تو اللہ رب العزت نے آپ کو وہی کہہ لیجئے, ہم اکثر بات کرتے ہوتے ہیں کہ جھولیاں بھر بھر کے رحمتیں برس رہی ہیں اور رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں. کہاں گئے جھولیاں پھیلانے والے؟ اپنی جھولیاں پھیلا دیجئے اور اس میں رحمتیں اکٹھی کر لیجئے اور یہ کہہ لیں کہ وہی آپ کے لیے وہ ریمائنڈر آتے ہوتے ہیں. کوشش کیجئے, قربانیاں ضرور کیجئے. یہ بڑی خوبصورت سی ایک سنت ہے جن کے اوپر واجب ہے, جو کہہ لیجئے صاحب استطاعت ہیں وہ ضرور قربانی کریں. ایک کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. آج آپ کو دیکھ کے تو بڑی خوشی ہوئی, ہمیں تو آج ہی چاند نظر آ گیا. تو جو آپ نے پروگرام میں جو کچھ بتایا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. وہ کہتے ہیں نا جو عرفہ کا جو روزہ رکھے گا تو کعبہ شریف کے حج کرنے والے اور روزہ پاک کی زیارت کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. تو اللہ نے فرمایا ہے جو کچھ مانگو گے میں عطا کروں گا. اے میرے فرشتوں گواہ رہو, میں نے اس کو بخش دیا اور کعبہ کے حاجیوں میں اس کو شامل کر دیا. تو آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے, مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں. تو اللہ حافظ. نعمہ. جزاک اللہ. اللہ کریم آپ کی اچھی باتوں کو, اچھے جذبات کو, اچھی دعاؤں کو اللہ کریم قبول فرمائے. جزاک اللہ. تو یہ کہیں کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اذکار جو ہم نے کرنے ہیں یہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. باجی میں نے آپ سے سوال پوچھنا تھا, کافی عرصے سے میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی. جی جی کہ پوچھیے. یہ جو چاند کی ڈیٹ ہوتی ہے یہ کس وقت چینج ہوتی ہے, اور کس وقت یہ چاند کی چینج کی ڈیٹ جو سی ہے کس وقت چینج ہوتی ہے؟ مجھے اس کا نہیں پتا کیونکہ میں کچھ وظیفہ کرنا چاہتی ہوں تو مجھے یہ نہیں پتا کہ رات کے 12 بجے چینج ہوتی ہے یا صبح کے 12 بجے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کے ٹائم چینج ہوتی ہے, لیکن ٹی وی کے اوپر تو وہ چینج نہیں ہوتی جو آپ ڈیٹ دکھا رہی ہیں. جی جی میں آپ کو بتا دیتی. جو عربی مہینے ہوتے ہیں نا ان کا وقت جو ہے یہ شام مغرب سے کہہ لیجئے شروع ہو جاتا ہے. اس کی تاریخ جو ہوتی ہے وہ مغرب سے ہو جاتی ہے, اس لیے کہ عربی مہینے کی رات پہلے ہوتی ہے, دن بعد میں ہوتا ہے.
تو جو آپ کا جو چاند کی تاریخیں ہوتی ہیں، اس کی رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں ہوتا ہے. جو آپ کی دوسری ڈیٹس عیسوی کیلنڈر کی ہوتی ہیں، اس کا دن پہلے ہوتا ہے، رات بعد میں ہوتی ہے. تو اس لیے ہماری یہ جو پہلے رات آتی ہے، یہ تاریخ ہے جو صبح ہوگی. تو جو کل رات آئے گی وہ اگلے دن کی ہے. تو آپ کا یعنی مغرب کے بعد سے آپ اپنا شروع کر لیتے ہیں. آپ جانتے ہیں نا جب اعتکاف وغیرہ بیٹھتے ہیں تو وہ ہم نے یعنی 21واں اگر روزہ صبح ہے تو ہم نے رات کو مغرب کے بعد نماز پڑھ کے ہم نے اعتکاف میں چلے جانا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ کا دن جو ہے وہ ڈیٹ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوتی ہے. اللہ پاک ہماری اصلاح فرما دے. تو یہ کہہ لیجئے کہ جو اذکار ہیں، یہ جملے جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، ان کو ادا کرنا، جس طریقے سے آپ قرآن کی بات پڑھتے ہوتے ہو، قرآن کے تذکرے کرنا، ایک آیت آپ ایک بار اگر اپنی زبان سے ایک حرف جو پڑھتے ہو تو آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہوتی ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الف لام میم اگر آپ پڑھتے ہو تو اس کو ایک حرف نہ بولو، وہ 3 حروف ہیں، ایک بار یہ بولو تو 30 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. اسی طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو اکثر اوقات کہہ لیجئے کہ جب ہم عادت ہوتی ہے تو اکثر اوقات ہم یہ لفظ بولتے رہتے ہیں. آپ جانتے ہیں 19 حروف ہیں، یہ 19 یہ ورڈ بنتے ہیں اور 190 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں اگر آپ یہ بولیں. ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، جب بھی کسی کام کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ سے کیا کیجئے، اس لیے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کام کا آغاز بسم اللہ سے کیا جائے رحمتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں اور زحمتیں دور ہو جاتی ہیں، رحمتیں اس میں داخل ہو جاتی ہیں. تو اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بولنے سے 190 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں. تو آج کل تو آپ تھوڑا سا غور و فکر کر کے جو ہیں وہ تذکرے زبان سے جاری رکھیے اور اپنی زبان سے اللہ کی بات، اللہ کا نام، اللہ کے کلمات، اللہ کے حبیب کی تعریف جو ہے آپ کی زبانوں سے جاری رہے. پوچھا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ساتھی نے، اے اللہ کے رسول ہم کون سا ایسا عمل کریں کہ پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہے گی. تو یہ کہہ لیں کہ اپنی زبان کو اللہ کے تذکرے سے تر رکھیں، ہر وقت پڑھتے رہیں، ہر وقت بولتے رہیں. ایک حدیث مبارکہ ہے، ساتھ اس کو کرتے ہیں، لے کے چلتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں، صحیحین کی یہ روایت ہے تو سلسلہ صحیحہ کی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں ایک دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں ایک بدو شخص آیا اور آگے آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا اے اللہ کے حبیب مجھے کوئی خیر سکھا دیجیے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ اپنے دستے مبارک میں لیا. اب یہ جو ہماری احادیث ہوتی ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہہ لیجئے کہ یہ ہمارے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں. اتنی محبت اور شفقت سے اللہ کی بات سننے والے، اللہ کی بات سیکھنے والوں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی شفقت اور محبت سے سکھایا کرتے تھے کہ سیکھنے والے وہی کہہ لیجئے کافر آتے اور مومن لوٹ کے جاتے تھے. تو ہمیں بھی اور ہمارے معلموں کو بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے اور سنت کو سیکھنا ہے. تب کہہ لیجئے جو لوگ دائرہ اسلام میں جوک در جوک آنے لگے، ہمارے اسلوب، ہمارے کردار، ہمارے اخلاق، ہمارے لہجے بڑے ترش سے ہو گئے ہیں. یہ لوگوں کو جوڑ نہیں رہے، توڑنے پہ کہہ لیجئے ان میں جو ہے وہ زیادہ تیزی آئی ہوئی ہے. اس لیے کہ ہماری زبانیں اور ہمارے لہجے اور ہمارے اخلاق جو ہیں وہ زیادہ تر توڑنے کا کام کر رہے ہیں، جوڑنے کا کام نہیں کرتے. تو یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بہترین طریقہ، بہترین اسوہ اللہ کے رسول کا، اور وہ کیا ہے؟ اچھا اخلاق اور نرم زبان. ایک کالر موجود ہے، ان سے بات کرنے کے بعد اپنی حدیث کو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے میں کچھ صحت کی ایسی وجوہات ہیں کہ میں حج پہ نہیں جا سکتی اور میں میدان عرفات میں جانا چاہ کے دعا مانگنا چاہتی ہوں.
تو کیا ایسی صورت ہے کہ میں عرفہ کے دن کوئی ایسی عبادت کروں یا کہ مجھے ایسا ثواب ملے جو میدان عرفات یا حاجیوں کو ملتا ہے کہ میں ایک ڈسیبلٹی یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں مبتلا ہوں؟ تو پلیز مجھے بتائیں اپنی مبارک زبان سے کہ میں کیسے وہ برکات حاصل کروں، السوال اپنے کیسے گناہوں کی بخشش کرواؤں؟ انشاءاللہ میں ابھی بتا دیتی ہوں انشاءاللہ۔ یہ اتنا پیارا سا جذبہ ہے آپ کا، اللہ رب العزت کو یہ خوبصورت جذبے ہی چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو جذبہ آپ کے پاس ہے، اسی درد اور اسی اخلاص اور اسی محبت سے آپ نے دعا مانگنی ہے، اس لیے کہ اگر ہم صاحب استطاعت نہیں ہیں تو ہمارے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہہ لیں کہ آپ صاحب استطاعت نہیں ہے، تو جو دعا آپ کے دل میں آتی ہے نا کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ میدان عرفات میں ہوں، تو آپ وہ دعا مانگیں۔ یوم عرفہ کے دن وہ ساری کی ساری دعائیں مانگ لیں۔ یوم عرفہ کو روزہ رکھیں اور کہہ لیجئے وہ جتنی دعائیں آپ چاہتے ہیں آپ وہ اپنے رب سے مانگیں، اور اللہ رب العزت آپ کی ہر نیک دعا اور ہر نیک حاجت کو قبول فرمائے۔ جو آپ مانگیں گی، جو آپ چاہیں گی، میرا رب اس کے فیصلے ہیں، وہ کن کہے تو ہو جاتی ہے، بیاں سے آگے گواں سے باہر۔ تو اللہ رب العزت کے کن کے فیصلے ہیں، ہم جیسوں کو کہہ لیجئے اپنے اپنے ٹھکانوں پہ بیٹھے ہوئے حج کے ثواب دے دے، یہ میرے رب کی عطا ہوتی ہے۔ یوم عرفہ کو آپ عرفہ کے دن باوضو ہو کے مصلی پہ بیٹھ کے سارا دن جو دعائیں مانگنا چاہتی ہیں وہ مانگیں، رب قبول فرمائے۔ ایک کالر موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی اچھی طرح آپ ہر چیز ایکسپلین کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے اور ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ قربانی جو ہے، اللہ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کا مقصد ہمیں بتایا کہ اللہ کی رضا کے لیے ہر ایک چیز سے گزر جائیں، کتنی بھی بڑی آپ کو قربانی دینی پڑے تو اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں، دنیا کے لیے قربانیاں نہ دیں، اللہ کی رضا کے لیے قربانی دیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دے رہی ہیں۔ اس لیے کہ قربانی ہے ہی رب کو نہ جانور کا گوشت اور نہ خون پہنچتا ہے، آپ کے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے، اور قربانی اپنی ہر محبت رب کی محبت پہ قربان کر دینے کا نام ہے۔ تو جنہوں نے کی تھی انہوں نے تو اولاد تک کی محبت اور اپنے کہہ لیجئے اپنے بال بچے کو بھی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ گئے تھے، تو انہوں نے تو ہر محبت قربان کی، اور قرآن نے کہا کہ انہوں نے اپنے اس جو اللہ نے امتحان دیا تھا اس کو تمام کیا۔ اور ہم جو دکھاوے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں وہ رب کو نہیں پسند، اس لیے محبتوں میں اور اپنی ہر محبت اللہ کی محبت پہ قربان کر دیجئے۔ قربانی یہ ہوتی ہے، اللہ کریم ہمیں صحیح قربانی کرنے کی توفیق دے۔ ہم حدیث مبارکہ بات کر رہے تھے، جو بدو شخص آیا تھا اس نے پوچھا اللہ کے حبیب خیر سکھا دیجئے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ تھاما، فرمایا کہو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس نے کہا کہ وہ گنتی انگلیوں پہ گن کے چلا گیا، اور پھر کہہ لیجئے اس کے بعد واپس لوٹ کے آیا۔ جب واپس لوٹ کے آیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا کچھ اس کو یاد آ گیا ہے؟ پھر واپس آ کے اس نے کہا اللہ کے رسول یہ تو اللہ کی تعریف ہے، مجھے میرے لیے بھی کچھ سکھا دیجئے، میرے لیے کیا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، تم اللہ اکبر کہو، سبحان اللہ کہو، الحمدللہ کہو، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ جواب دیتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، سچ کہا، سچ کہا۔ اس کے بعد تم اللہ سے دعا مانگو، اللہم اغفر لی ورحمنی ورزقنی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے بندے نے جو مجھ سے مانگا میں نے اس کو عطا کیا۔ یہ انگلیوں پہ گنتا ہوا 7 باتیں وہ واپس چلا گیا۔ آپ بھی اپنی انگلیوں پہ گن لیجئے، 7 باتیں ہیں، 3 کہہ لیجئے بعد میں دعائیں ہیں۔ تو ان دعاؤں کو اپنی زبان سے جاری رکھیے، تکبیرات کو جاری رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں کا حصہ رکھیے گا، اور کہہ لیجئے سب کو ان دنوں میں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك